وہ سارے کے سارے لگے کھڑے ہیں، فائر کوئی نہیں کرتا۔ بس میں یہ نظارہ دیکھ کے واپس، ادھر مولوی آتا ہے، آؤ چلہ کاٹتے ہیں، سہروزہ، آؤ بھائی نماز پڑھیں، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، سجدے پہ سجدے، ٹھک 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 ٹھک، ٹکروں پہ ٹکر، ٹکر پہ ٹکر، ادھر ماتھا کالا ہو گیا ٹکریں مار مار کے، پتہ نہیں ہے سجدہ کس کو کیا۔ تو نے پہچان تو کرائی نہیں، جی کس کو کیا؟ اللہ کو کیا۔ دیکھو جی یہودیوں میں اور ہم میں ایک قدر تو مشترک ہے کہ ہم ایک رب کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تم مشترک قدریں دیکھ رہے ہو، تمہارا الہ اور عیسائی کا الہ ایک ہے؟ نہیں نہیں، عیسائی کا الہ تو بچے جنتا ہے، تمہارا الہ نہیں جنتا۔ عیسائی کا الہ تو شادی کرتا ہے، اس کی تو بیوی ہے، تمہارے الہ کی بیوی نہیں ہے۔ تمہارا الہ اور، تمہارا خدا اور، یہودی کا خدا اور، نصرانی کا خدا اور، ہنود کا خدا اور۔ مولوی مماثلتیں ڈھونڈ رہا ہے، تم ٹیپیں ریکارڈ کراؤ اپنی موبائل پہ چلنے والی، بس یہ تمہارا کام ہے۔ تم بزنس کرو، تم ہزار بند بیچو 1200 روپے کے، تمہارا یہ کام ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم خدا کی پہچان بتاؤ، بس سجدے پہ سجدہ، ٹکر پہ ٹکر، تر پتہ نہیں ہے فائر کس کو گیا۔ یہ بھی سجدوں کی تر ہے، پتہ نہیں لگا، لگ گیا لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا۔ حضور سجدے کی پہچان کم از کم ایک سجدہ تو زندگی میں ایسا ہو نا مسلمان کی جیب میں کہ قیامت کے دن جائے تو بتائے حضور آپ کے خدا کو کیا تھا۔ تم تو کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ کے سجدہ کرتے ہیں، زبان پہ تسبیح سجدہ اور دل میں یہ کہ حضور جس خدا کو آپ نے سجدہ کیا تھا، حضور اسی خدا کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کی عبادت۔ حضور آپ کے خدا، حضور جس کی پہچان آپ نے کرائی، حضور جس کو آپ مانتے ہیں، حضور جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اس خدا کی عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی۔ یار بال جماعت گیا ہی نمازی بن گئے، یار اللہ کا بڑا شکر ہے۔ وہ بال کو پتہ کیا نہیں کہ اسے ٹکرے نہ بتے، ٹکر تے ٹکر تر، ٹارگٹ کا پتہ نہیں ہے، ہدف کا پتہ نہیں ہے، اسپیکولیٹو فائر ہے، لگ گیا نہیں لگ۔ یہی وجہ ہے کہ فیض نہیں پھیلتا، یہی وجہ ہے کہ بھلائی نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ بم پھٹتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ گلے کٹتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسکول گئے معصوم بچے ان کی لاشیں خون میں، کیونکہ تجھے پہچان ہی نہیں ہے خدا کی۔ تو نے کہیں بچے جننے والے خدا کو پوج لیا، کہیں تو نے بیویاں رکھنے والے خدا کو پوج لیا، کہیں تو نے باپ والے خدا کو پوج لیا، کہیں تو نے بیٹے والے خدا کو پوج لیا۔ یہ کن خداؤں کو پوج رہا ہے؟ یہ ماتھے پہ کالا داغ کیوں بنا لیا؟ اس سے بہتر تھا تو ایک ہی سجدہ کرتا، کم از کم وہ ایک سجدہ تیرے اعمال میں کچھ وزن تو رکھتا۔ حاضر محترم میں بتاتا ہوں سجدہ کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا کا وصال ہوا، میرے آقا نے پردہ فرمایا، پردہ فرمایا تو دیکھو جب وزیر اعظم ہٹتا ہے دوسرا وزیر اعظم آتا ہے، بس یہ شفقت رسول کی خوش لہن آواز آپ سنو گے، مجھے تھوڑی دیر 5 منٹ اور برداشت کرو۔ جب وزیر اعظم ہٹتا ہے تو اگلا وزیر اعظم کس کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ اسی کرسی، اسی دفتر میں جاتا ہے۔ جب تمہارا ڈپٹی کمشنر ہٹ جاتا ہے ضلع کا تو اگلا نیا ڈپٹی کمشنر اسی کرسی
اسی جگہ پہ جب تمہارا ایک ایم این اے ختم ہو جاتی ہے حکومت، اگلا ایم این اے تم منتخب کرتے ہو تو وہ کس اسمبلی میں جاتا ہے؟ اسی اسمبلی میں جاتا ہے۔ تو جب ایک مسلمانوں کا لیڈر ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر گیا تو پھر سیدنا صدیق اکبر آپ کو عرض کی کہ جی آپ امامت فرمائیں، خلیفہ چن لیا گیا، آپ امامت کے لیے آئے۔ اب آپ کو کدھر کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ مسجد نبوی میں جہاں میرے آقا امامت فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اسی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے ایک بدعت کی۔ یہ بدعت کا راگ الاپنے والے جو ہیں نا، ان کو بتا دینا کہ ہم بھی صدیق والی بدعتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بدعت کی، میں ثابت کرتا ہوں، وہ یہ کی کہ میرے آقا کی جگہ پر نماز کی امامت کرانے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں، روایتیں بھی ہیں، گراؤنڈڈ فیکٹس ہیں۔ میں گیا وہاں پہ تو یہ حدیث تو پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک ہمارا پاکستانی بھائی تھا جس کے ذریعے میں گیا تھا وہاں پہ، اس کا ایک وہاں پہ کوئی موجود تھا بندہ، وہ مجھے لے گیا، وہ مجھے بتا رہا تھا، اس نے کہا یہ استوان ابی بکر۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ حضرت ابو بکر نے ستون جو بنوایا تھا نا، یہ وہ ہے۔ اچھا حضرت ابو بکر نے ستون بنوایا تھا؟ یہ پہلے حضور کے دور میں نہیں تھا؟ نہیں، بدعت، ستون نہیں تھا، آپ نے بنوا دیا، بدعت کر۔ کیوں بنوایا تھا؟ آپ نے ایک ستون بنوایا جو وہ جگہ جو سجدے میں جب حضور امامت کرواتے، جو سجدے میں میرے آقا کی پیشانی کو چومتی تھی۔ میرے الفاظ سنو، دیکھو تمہیں پتہ چلے گا کسی نے تربیت کی ہے۔ میرے اندر کوئی چھلکتا ہے۔ دیکھو وہ جگہ جو سجدے میں میرے آقا کی پیشانی کو چومتی تھی، اس جگہ پر ستون بنا دیا۔ پہلے صدیق وہاں کھڑا نہیں ہوا، ایک بدعت۔ دوسرا یہ کہ جو سجدہ گاہ رسالت ہے وہاں پر ستون بنوا دیا، دوسری بدعت۔ لیکن یہ بدعت کی کیوں؟ سوائے ادب کے کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ صدیق یہ سمجھتا ہے اب کائنات میں کوئی ایسی پیشانی نہیں آنے والی جو اس پیشانی کا عشر عشیر بھی ہو جائے۔ یہ صدیق ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں قیامت تک امام کہتا رہے گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ یہ ستون بنوا رہا ہے۔ جب صدیق کی پیشانی اس قابل نہیں ہے، مجھے بتاؤ کس کی پیشانی ہوگی؟ ستون بنوا گیا، جائے نماز پیچھے سرکا لیا۔ اچھا یہ جو پیچھے سرکایا نا اپنا جائے نماز، یہ بدعت پوری نہیں کی، تھوڑی کی، آدھی کی، یا آدھی سے تھوڑی سی زیادہ کی۔ ایسے سرکایا کہ پورا کا پورا جائے نماز پیچھے نہ ہو جائے، بلکہ جب صدیق صحابہ کی نماز کی امامت میں اپنا سر سجدے میں رکھے تو عین اس جگہ پر سر ماتھا لگے جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے تھے۔ وہ جگہ تھوڑی تھی 4 انچ کی؟ نہیں، جگہ تھوڑی نہیں تھی، جگہ تھوڑی نہیں تھی۔ 4 انچ سے فرق نہیں پڑتا، 4 انچ سے اگلی سب نہیں بنتی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے آقا کے قدمین کی عظمت ثابت کی ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ میں نہیں مانتا، اس سے میرے آقا کے قدمین کی عظمت ثابت نہیں ہوتی، اس سے میرے آقا کے قدمین کے نشانوں کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ قدمین کی عظمت کی بات تو دور ہے، یہ تو میرے آقا کے قدموں کے نشانوں کی عظمت ہے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ صدیق بتا رہا تھا مسلمانوں، رہتی دنیا کے مسلمانوں، رسول چلا گیا لیکن جب سجدہ کرو رسول کا پہچان کیا ہوا خدا تمہارے سامنے ہو۔ یہ قدمین اس لیے ہیں کہ صدیق کی پیشانی کو پتا ہو سجدہ کس خدا کو کیا، ارے خدا محمد کو کیا۔ جب تک ذہن میں ہوگا نہیں سجدہ کس کو کیا، اس وقت تک، جب تک ذہن میں ہوگا نہیں سجدہ خدا محمد کو ہے، اس وقت تک سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ سجدے کرتے رہو گے اور ہوتا رہے گا تر۔ یہ تر نہیں ہے، یہ برسٹ نہیں ہے، لمبی ہو جائے گی بات۔ حاضرین محترم، صحابہ کی جماعت ہے، صدیق اکبر نے بتا دیا۔ آج سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ میرے آقا کے نالین پاک کے نشان والے جھنڈے مساجد کے اوپر آویزاں کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے؟ یار جوتی ہے، جوتی کا نشان ہے، تم مسجدوں کے اوپر لگا رہے ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہی عبداللہ بن ابی والی شرارتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی روحانی اولاد موجود ہے آج۔ پہلے بھی اسی قسم کی گھٹیا باتیں کرتے تھے، آج بھی یہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، حضور روزے سے ہیں، روزہ کس ٹائم پہ کھلتا ہے؟ فجر کے ٹائم پہ، مغرب، حضور روزے سے ہیں، صحابہ روزے سے ہیں، عصر کا ٹائم ہے، کون سا ٹائم ہے؟ عصر کا ٹائم ہے۔ حضور کہیں بیٹھے، کسی نے کھجوریں پیش کی، حضور نے سب میں بانٹ دی۔ عصر کے ٹائم پہ حضور نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ اب روزہ کھلتا ہے کس ٹائم پہ؟ یہ کون سا ٹائم ہے؟ صحابہ نے کھا لی۔ دو تھے ایسے جنہوں نے نہیں کھائی، دو بندے ہن وہ نہیں کھا لی۔ وہ دن شریعت دا حکم کہہ دی، ان کو رسول کی ذات سامنے ہے اور رسول کی ذات سامنے ہونے کے باوجود کہتے ہیں شریعت کا حکم نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم ہلاک ہو گئے۔ ارے یہی تو بتانے کے لیے رسول نے کھجوریں کھائی تھی کہ جب رسول کا عمل حجت ہے پھر شریعت کرنے والا مسلمان نہیں منافق بیٹھا ہے۔ جہاں حضور کی حب کی بات آ جائے، حضور کا حکم آ جائے، پھر شریعت نہ کرو، پھر حضور نے جو فرما دیا وہی ہے، پھر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے۔ خیر وہ پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے چھوٹے بیٹے سیدنا امام حسین کی شہادت تک بات جاتی ہے، لیکن وہ جب اگر کبھی موقع ملا اور آپ نے کبھی مجھے اجازت دی اور میری اتنی وقت و اوقات ہوئی کہ میں ادھر آ کے کبھی تذکرہ کروں۔ حاضرین محترم، آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جوتی لفظ استعمال کرتے ہیں، جوتی کے نشان کے جھنڈے مسجد پہ لگانا جائز ہے؟ اور میں صدیق اکبر کے اس عمل سے یہ سوچتا ہوں کہ کیا تمہاری مسجدیں اس قابل ہیں کہ میرے آقا کے نقش نالین پاک کے جھنڈے ان پر لگ سکیں؟ لوگوں تمہاری مسجدیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس پاک ہستی کے نالین ہائے مقدس کے نقش کے جھنڈے بھی تمہاری مسجدوں میں لگ سکیں۔ ناظرین محترم، آخری بات جو ابھی مجھ سے درخواست کی گئی وہ عرض کرتا ہوں کہ ہم حضور کی تعلیمات کو اپنائیں، تعلیمات کو اپنائیں۔
ایسے خالی خولی نہیں بس مسلمان ہوئے آئے میلاد کی محفل میں نعرے لگائے سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول میں نعرے لگائے پھر چلے گئے 12 بجے سوئے صبح آنکھ کھلی تو سورج سر پہ تھا حضور کے عشق میں موت تو قبول ہے لیکن حضور کے عاشق کی زندگی قبول نہیں ہے صبح نماز پڑھنا جو ہے نا وہ شاق ہے میرے کاندھے پر جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر بندہ ویسا ہونے کی کوشش کرتا ہے جیسا محبوب ہو رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی ارے سجدو نہیں میں رانجھا ہیر نہ کھو کوئی حضور کی اداؤں کو اپناؤ اور میری خوات بیٹیاں بہنیں ادھر بیٹھی ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں بہنوں کو ان کا حق دو بہنوں کو ان کا حق دو جب باپ دنیا سے چلا جائے تو ترکے میں بہنوں کا وراثتی حق ہے میں نے نہیں دیا کس نے دیا اللہ نے دیا اللہ کے رسول نے دیا اچھا نہیں کیا اچھا کیا اگر اچھا کیا تو پھر دیتا کیوں نہیں ہوں میں کیونکہ میرے مال میں کمی آ جائے گی بلکہ بہن تو تیرے جھگڑے کے خوف سے مانگتی نہیں ہے چپ کر کے جاتی ہے اگر کبھی آ بھی جائے تو بھائی گھر سے نکل جاتا ہے کہیں بہن مانگ نہ لے اور اگر مانگ لے تو بس فساد بنا دو اس کا شوہر جو ہے نا وہ اس کو بھڑکاتا ہے شوہر تو بھڑکاتا ہے یا نہیں ہے کیا اس کا حق ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو پھر دے اور جو بہن حیا اور شرم میں مانگتی نہیں ہے اس کو پہلے دے اور جو حق اس کا بنتا ہے بہن کو اور بھی کچھ دے آتے جاتے کبھی کوئی پھل اٹھا لیا درجن کیلے پکڑ لیے کبھی کوئی 500 روپے کی پتی جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ رکھ دی کبھی شفقت کا پیار سے ہاتھ رکھ دیا کبھی بہنوں کا یہ کہاں سے پتہ چلا بھئی وہ جو جاہل تھے 1400 سال پہلے والے وہ تو بہنوں کو مار دیتے تھے یہ ہمیں کسی پیار بانٹنے والے نے سکھایا انسانیت کی تعظیم کا معیار جو میرے رب نے مقرر کیا نا اس ذات نے بتایا بہنوں سے کیسے پیار لیکن آپ کی تو کوئی بہن نہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا نہیں لوگوں بہن ہے ایک میرے آقا کی بہن ہے جو بچپن میں میرے آقا کو گود میں اٹھا کے جاتی ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نام ہے بی بی شیمہ پتہ ہے ساروں کو حضور کے ماننے والے ہیں بی بی شیمہ کیا کرتی ہیں میرے آقا کو گود میں اٹھاتی ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف خود بھی چھوٹی سی ہیں 7-8 سال عمر ہے کبھی اس طرف جب تھک جاتی ہے یہ سائڈ پھر اٹھاتی ہیں اس طرف میرے آقا کا بچپن ہے بھی ذرا فربہی میں تندرستی میں تو حسن چھلکتا ہے بچپن میں یہ نہیں کہتا کہ میرے آقا جیسے جیسے جوان ہوتے گئے حسن بڑھتا گیا کیونکہ حسن اس وقت بڑھے نا جب اس میں کچھ کمی ہو ہر دور کے حساب سے حسن کامل رہا جب آپ کم سنی میں تھے بچپن میں تھے تو بچپن کے اعتبار سے حسن کامل ہے جب آپ لڑکپن میں پہنچے تو لڑکپن کے حساب سے حسن کامل ہے جب آپ جوانی اور جوانی کے بعد ادھیڑ عمری میں پہنچے تو پھر اس حساب سے حسن کامل ہے تو وہاں پہ نا بنی سعد بی بی حلیمہ کو سعدیہ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ آپ کی نسبت ہے بنی سعد سے جو ایک قبیلہ ہے بنو سعد اس کو کہتے ہیں تو اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے کہ سعد کی رہنے والی یا سعد کی بیٹی حلیمہ سعدیہ اب وہ بی بی آمنہ سے لے کے آ گئی پرویش یہی رواج تھا یہی اب وہ ساری جو وہاں کی بنی سعد کی بچیاں ہیں نا وہ اکٹھی ہوتی ہیں اپنی اپنی بکریاں لیے کھیلنے کے لیے کودنے کے لیے
اپنے اپنے بھائیوں کو گود میں اٹھا کے لاتی ہیں. بی بی شیما بھی میرے آقا کو گود میں اٹھا کے. اب وہاں پر بھائیوں کے حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں. تیرا بھائی سونا، میرا بھائی سونا، ایندی آنکھیں چنگی، ایندی رنگت اچھی، اے دیکھ ادھر نک کے کتنا پیارا ہے. میں مقابلہ تھی نہ بدے. اس وہاں پر میرے آقا کو گود میں اٹھائے جب بی بی شیما پہنچتی ہیں تو یہ بچیاں پتہ کیا کہتی ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے، یہ بچیاں کہتی ہیں شیما تیرے بھیرا نال سادے بھیراواں دا مقابلہ ہے. ایک بہت سونا ہے، ایک بہت سونا ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کی پیشانی. اس سے پہلے کہ بی بی شیما اپنے بھائی کی کوئی تعریف کرے وہ پہلے ہی ہاتھ اٹھائے ہار مانے کھڑی ہیں. ہمارے بھائی بہت اچھے سونے، لیکن جیسے ہی نظر پڑتی ہے مصطفیٰ پہ ہر کوئی معترف حسن حبیب کبریا ہے. لوگوں بی بی شیما ضد کرتی ہیں اپنی والدہ سے، اماں میں کو ونجن دے بھیرا کو نال گھنوے سوں بکریاں چرے سوں. یہ ان کی روایت تھی، ان کی کوشش ہوتی تھی، وہ راضی کرتی. نہیں اماں آپ کو پتہ نہیں ہے، جب میں اپنے بھائی کو لے جاتی ہوں نا مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے. ایک بادلوں کا ٹکڑا میرے اوپر سائبان بنتا ہے، دھوپ نہیں پڑنے دیتا. بکریاں بھی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چرتی ہیں، خود بخود واپس آ جاتی ہے. میں تو اپنے بھائی کا خیال رکھتی ہوں. اور وہ سوچتی تھی چھوٹی بچی ہے، کدھر اتنا یہ فربہی میں ہے، صحت مند بچہ ہے، اس کو کدھر اٹھائے پھرے گی. لیکن ان کی ضد ہوتی تھی. اتنے پیار محبت کے معاملات. پھر وہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، میرے آقا واپس دادا کی آغوش میں آتے ہیں. پھر ایسے ہوتے بی بی شیما بڑی ہو جاتی ہیں. ادھر ہجرت مدینہ ہو جاتی ہے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے. وہاں پر مدینہ، پھر مدینے میں وہ پھر غزوات، اور پھر غزوات کے بعد پھر وہ طاقت اور عروج. اذا جاء نصر من اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب جوق در جوق لوگ مسلمانیت میں شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. اب فوجیں بڑی ہو گئیں، اب مرکز طاقت بن گئی اسلام کا کہ یہ ریاست اتنا بڑا بادشاہ اب پوری سرزمین عرب میں کوئی نہیں ہے. اتنی طاقت آ گئی. بی بی شیما کی شادی ہو گئی. حضور کی بھی داڑھی مبارک میں سفید بال چھلکنے لگے. میرے آقا کی زلفوں میں حسین چاندی آ گئی. ادھر بی بی شیما حضور سے بھی 7-8 سال بڑی ہیں. ہوا یہ کہ بی بی شیما کا جو وہ قبیلہ تھا جہاں پر آپ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کی لڑائی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی. اب مسلمان طاقت میں ہے، قوت میں ہے. اب وہ قسم پرسی والا عالم نہیں ہے وہ جو غزوہ بدر میں تھا. اب ریل پیل ہے، اب گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اب تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اب بھالے بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، اب جوان بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، اب جانثار ہیں، قطار اندر قطار ہیں. اب جو گھمسان کا رنگ پڑا تو ان کا قبیلہ ہار گیا. زیادہ تر کاٹے گئے، کچھ قیدی ہو گئے. اب جب قیدی ہو گئے تو قیدیوں کا رواج یہ تھا کہ اس قبیلے کے لوگ خراج کے طور پہ ایک ایک بندے کا جرمانہ دیتے، ہدیہ دیتے، جزیہ دیتے، ٹیکس دیتے اور اس کو چھڑا کے لے جاتے. وہ ایک ریٹ مقرر تھا، اس کے مطابق پھر کچھ سونے کے زیور ہیں، کچھ چاندی ہے، کوئی برتن ہیں، کوئی کھیس ہیں، کوئی گندیاں ہیں، کوئی کمبل ہیں، کوئی قالین ہیں جو سامان تجارت کی عورتیں بناتی تھی. کچھ بھیڑیں ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ کھالیں ہیں. اس طرح کی چیزیں دے دے کے وہ ایک مقدار مقرر تھی. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فنڈ کلیکشن کر رہے ہیں. یہ گھر گھر جا رہے ہیں، جو امیر ہے وہ زیادہ دے، جو غریب ہے تھوڑا تو وہ بھی دے، حصہ تو وہ بھی ملائے. ان کے بڑے بڑے امامہ پہنے، بڑے بڑے سردار، بی بی شیما کی سسرالی قبیلے والے
یہ اپنے گھر گھر میں جا کے فنڈ کلیکشن کر رہے ہیں خراج دینے کے لیے، ٹیکس دینے کے لیے، کہ مسلمانوں سے اپنے قیدی چھڑوانے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، آدھے سے زیادہ سر میں سفید بال، غریب ہے، کچی دیواریں ہیں، کہ نہیں بی بی تو بھی کچھ دے، کہ نہیں کیا ہوا، تمہیں نہیں پتا کیا ہوا۔ غریبوں کو ویسے بھی لوگ زیادہ تعظیم توقیر تو دیتے نہیں ہیں، ہر کوئی تو دل والا نہیں ہوتا نا، جو غریبوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، جو غریبوں کے گھر میں بیٹھے، جو گھنٹوں کچے ویڑوں کے اندر کھری چارپائی کے اوپر محو استراحت ہو جائے، ہر کوئی تو سجاد صحیح نہیں ہوتا نا۔ کہنے لگے بی بی تو بھی کچھ لا، کہنے لگے ہوا کیا ہے، وہ مسلمانوں نے ہمارے قیدی بنا لیے، ان کو چھڑوانا ہے، اب ہم خراج اکٹھا کر رہے ہیں، ہے تیرے پاس کچھ؟ کہنے لگے مسلمانوں، ان کا نبی تو میرا بھائی ہے۔ یہ بڑے حیران، یہ ایک معمولی عورت ہمارے قبیلے کی غریب، یہ اور اتنا بڑا بادشاہ، کیونکہ وہ تو ظاہری طور پہ دیکھ رہے تھے، روحانی طور پہ تو میرے آقا کو، حقیقی طور پہ تو میرے آقا کو کونین کی بادشاہت ملی ہوئی ہے، لیکن وہ تو ماننے والے نہ تھے نا، وہ تو کفار میں سے تھے، وہ تو ظاہری تمطراق دیکھتے تھے۔ اب تو ظاہری جاہ و حشمت اور طاقت و قوت اتنی ہے کہ پوری سرزمین عرب مسلمانوں کے نام سے کانپ رہی ہے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز رہی ہے، وہ تو میرا بھائی ہے۔ بڑے حیران، تیرا بھائی خیر ہے، کیا بات کرتی ہے؟ دوسرا جو مشر تھا ان کا، بڑا تھا، وڈیرا تھا، اس نے کہا کیا پتہ سچ ہو، آزمانے میں کیا حرج ہے؟ سینس پریویلڈ، یہ بات مان لی گئی، ان کو لے کے جایا گیا، انہوں نے کہا چلے گی، چلوں گی۔ ان کا دل میں یہ لالچ ہوا کہ اتنے عرصے کے بعد بھائی کو دیکھا۔ یہ بہنیں بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا، وہ عورت آئی کہ نہیں صحیح میرے بیراس سے دعا کرو، اللہ ہم کو صحت دے۔ پھر میں نے دعا کی۔